السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں رفیام چوک اللہ والی پہ، جہاں پہ ڈاکٹر صالح صاحب سے میں اس وقت بات کرنے جا رہا ہوں، وائس آف الفلا کے جو جنرل سیکرٹری ہیں۔ اور محرم کا پروگرام ہو، سبیلوں کا پروگرام ہو، یا 12 ربیع الاول ہو، یا 14 اگست ہو، 6 ستمبر ہو، ہر جگہ آپ کو وائس آف الفلا کام کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو آئیں ابھی ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان کی ٹیم سے پوری بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر سورین بھائی کے ساتھ، جو وائس آف الفلا کے جنرل سیکرٹری ہوں، اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ موجود ہے، ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام شجاع بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور آپ کی دعا ہے۔ یہ بتائیں کہ 12 ربیع الاول کا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مین رفام چوک پر عظیم شان جو ہے ایک کیمپ لگایا جائے گا، جس پہ شربت اور نیاز لنگر ہوگا۔ تمام لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا کہ 14 اگست کو یہاں پہ ایک پروگرام کرایا گیا تھا۔ اللہ کے کرم سے وہ اس علاقے کا ایک یہ بڑے پروگرام شامل تھا۔ اس میں خاص کر جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، جو ہماری ابھی نئی جنریشن آ رہی ہے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور تمام مینجمنٹ جو سرایا ہے وہ ہمارے پہ نہیں جاتا، ان بچوں پہ جاتا ہے۔ بچہ ہے ہمارا ایک اکبر، اور اس کے ساتھ اس کے دیگر ساتھی ہیں، انہوں نے اتنی محنت کی اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں، اور انشاءاللہ کل کا پروگرام بھی جو ہے وہی مینیج کریں گے۔ اللہ سے امید ہے کہ یہ پروگرام بھی اچھا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ کیمپ صبح کتنے بجے سٹارٹ ہوگا؟ اور کیمپ میں کوئی لنگر شنگر بھی ہے، اور شربت وربت کا بھی انتظام ہے؟ اور یہ کیمپ کب تک جاری و ساری رہے گا؟ انشاءاللہ جی، حسب معمول جو وہ کیمپ ہے وہ 8:30 بجے سٹارٹ ہو جائے گا، اور مغرب سے پہلے بند کریں گے۔ اس دوران سبیل شربت کی، پانی، لنگر اور دیگر تبرکات لوگوں میں تقسیم کی جائیں گے، اور یہ صبح سے لے کر شام تک جاری و ساری رہے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میں ماشاءاللہ آپ کا کوئی تیسرا پروگرام شاید میں کوریج کر رہا ہوں آپ کا، شاید نہیں بلکہ تیسرا ہی کر رہا ہوں۔ اور میں نے آپ کے تیسرے پروگرام کا کل جب ہوگا اس کے بعد میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔ باقی آپ نے 14 اگست کا اور جو 6 ستمبر کا پروگرام جو آپ نے کیا ماشاءاللہ جوہر پارک کا، ماشاءاللہ سارے کامیاب گئے۔ تو ماشاءاللہ ٹیم آپ کی وائس آف الفلا کی بہت اچھی ہے، اور بارشوں میں بھی کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ہر مسئلے پہ آپ لوگ آواز بھی اٹھاتے ہیں، کام آواز نہیں بلکہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ٹیم کے لوگ کہاں سے لے کے آئے ہیں آپ؟ یہ سب ہی اسی محلے کے رہائشی ہیں، ہمارے دوست یار ہیں، اور وائس کو یہ فخر حاصل ہے کہ وائس تمام کاموں کو جو چندہ ہے وہ آپس میں ہم اپنے دوست مل کرتے ہیں۔ ہم کسی سے کوئی فنڈنگ نہیں لیتے، اور فنڈنگ جتنی بھی ہوتی ہے وہ تمام دوست احباب آپس میں مل کے طے دے دیتے ہیں، تاکہ ہمیں اس مسئلے سے اور بدنامی سے فنڈنگ لینے کی نجات پائے۔ اچھا یہ بتائیے، کل آپ کے کیمپ میں کون کون سے آپ کے استقبالیہ کے اندر کون کون سے آپ کے ممبرس ایسے ہیں جو موجود ہیں، جو آپ بتانا چاہیں گے تو بتا دیں۔ جی، آپ کے سامنے کیفی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ظفر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ہمارے، اور جو ہماری بچوں کی نئی ٹیم آئی ہے وہ انشاءاللہ کل وہ بھی ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو مطلب ہم نے جو کچھ کیا یا کر رہے ہیں، جہاں سے ہم ہو سکتا ہے اب ہمارے بچے سامنے آئیں، اس لیے ہم ان کو سامنے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، تاکہ وہ سماجی کام کو جاری ساری رکھ سکیں۔ تو ناظرین، اس وقت ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ظفر بھائی بھی کیمپ کے اوپر موجود ہوں گے، اور ٹیپو بھائی بھی کیمپ کے اوپر موجود ہوں گے، اور کیفی بھائی بھی کیمپ کے اوپر موجود ہوں گے۔ ان سے بھی چھوٹی چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ظفر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، کل کیمپ کا ماشاءاللہ انتظام ہے، تو استقبالیہ کے اوپر آپ موجود ہوں گے۔ بالکل، ہم اور ہمارے بہت سارے بچے یہاں کے علاقے کے محلے کے لوگ جو ہمارے موجود ہیں وہ یہاں موجود ہوں گے۔ تو 8 بجے سے سفر بچنا شروع ہوگا، جلوس آئے گا 11 بجے کے ٹائم پر۔ ان کا استقبالیہ کے حوالے سے ہم نے ان کے لیے ہار پھول وغیرہ سب چیز کا بندوبست کیا ہے۔ ہمارے اور بھی احباب بھائی دوست سب یہاں موجود ہوں گے کیمپ کے اندر۔ ٹیو بھائی ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی یہیں موجود ہوں گے، اور ہمارے عثمان بھائی ہیں، سالین بھائی ہیں، کیفی بھائی، سارے لوگ یہیں موجود ہوں گے۔ اور انشاءاللہ
یہ جلوس جانے کے بعد بریانی کا پروگرام ہے، جو اصل ظہر کے ٹائم پر بریانی کا لنگر ہوگا، اس کے بعد پھر جلوس آئے گا 4 بجے ٹائم، پھر شربت ہے ہمارے پاس، بڑا اہتمام کا پروگرام کیا ہے رفایا رفلا کے تمام ساتھیوں نے مل کر. چلیں بہت بہت شکریہ ظفر بھائی آپ کا. انشاءاللہ کل کے جلوس کو آپ کو کوریج دیں گے اور دیکھیں گے ماشاءاللہ کتنے جلوس یہاں پہ آتے ہیں اور کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. باقی تو آپ کا 14 اگست کا بھی ہم نے دیکھا تھا پروگرام، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، کامیاب کیا تھا. اس میں بھی بڑی محنت آپ لوگوں کی شامل تھی، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہے تو بول سکتے ہیں. بھائی ان شاء اللہ اس دفعہ بھی جتنی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا سے اچھا پروگرام ہو. بس ہم سے افسوس یہ ہے کہ یہاں کے ناظرین اور چیئرمین کونسلر جو بھی ہیں انہوں نے پورے علاقے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جلوس آنے والا ہے، گٹر آپ کے سامنے ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھا دیں گے. یہ گٹر سارا بہرا ہے، کوئی کام نہیں ہوا، اس کو ہم بڑے پریشان ہیں. صبح کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کو مینیج کرے اس حوالے سے، اور یہ پریشانی ہے ہمارے پاس. تو ناظرین اس وقت ظفر بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جو یہاں کے ناظم ہیں وہ تھوڑا سا علاقے کو علاقے کی جو حالات ہوئے ہیں اس کو بہتر کر دیں. گٹر اور گٹر کے پانی جو بل رہا ہے تو ابھی ویڈیو میں دکھا بھی دوں گا. اور جو پانی کی مسائل ہیں یعنی کہ کیچڑ کھڈے یہ سب ذرا صحیح کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیپو بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. ٹیپو بھائی یہ بتائیں کل کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے تمام ساتھیوں نے مل کے بہت محنت کی اور انشاءاللہ اچھا پروگرام ہوگا. جیسا آپ نے 14 اگست کا پروگرام دیکھ لیا تھا، کتنے عوام نے جو ہے اس میں جوش و خروش سے حصہ لیا، اور ہم لوگوں نے بھی جتنی بھی کوشش ہو سکی وہ کری. انشاءاللہ کل کا پروگرام بھی انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. اس میں تمام ساتھیوں کی کاوشیں ہیں. ظفر بھائی کے بچے ڈاکٹر سالین بھائی کی سرپرستی میں سارا انشاءاللہ ایک کل کا پروگرام انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر سالم بھائی کو خصوصیت ہے آپ لوگوں نے ان کو اپنا سربراہ بنایا ہوا ہے؟ بس یہ ہمارے پرانے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، اور ایکٹیو بھی رہتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا ان کو سب سے زیادہ ویگن سے ایکٹیو سالین بھائی. سالین بھائی ہیں، صبح شام رات کوئی ٹائم نہیں دیکھتے بس. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا اس وقت میں موجود ہوں رفیام چوکی کے اوپر جہاں پہ صبح یہ کیمپ لگے گا ماشاءاللہ ربیع الاول کا. اور یہ اس وقت گٹر یہاں پہ بہتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں سے یہ پورا یہ ملی 15 سے روڈ آ رہا ہے، یہ پورا وائلڈ گیٹ سے روڈ آ رہا ہے. مطلب مرکزی جلوس یہاں سے ہوتے ہوئے گزریں گے. اور یہاں کے جو علاقے ناظم ہیں انہوں نے یہاں پہ کوئی کام نہیں کیا ہے، تو بھی ظفر بھائی سے بات کرتے ہیں. ظفر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر یہ کس طریقے سے ہوگا، کس طرح سے مینیج کریں گے آپ لوگ؟ یہ تو کوشش کریں گے صبح ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو کوئی رات کو آج بتی وٹی ڈالیں اس پہ، کیونکہ ہم لوگ تو بہت چلے گئے چیئرمین ماڈل ٹاؤن کے پاس. ہمارے یہاں کے چیئرمین ہیں یو سی ایڈ کے چیئرمین، ان کے پاس وائس چیئرمین کے پاس حالت روزانہ کی بنیاد پہ کونسلر آتے ہیں یہاں پر. مرچنٹ کیا نام ہے ان کا، ابراہیم مرچنٹ آتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. سمجھے نا، یہ کام نہیں ہوا جبکہ صبح یہاں پر جلوس آئے گا. اب دیکھیں کسی کو غیر شرم تو آ نہیں رہی بغیرتوں کو کہ یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ. پورے علاقے کا ڈسٹرب کیا ہوا ہے. صبح ضرور خدا نہ خاصا کو بڑا حادثہ ہو گیا. یہ 48 انچ کی لین ہے، خدا نہ خاصا کوئی بچے کوئی گر گیا اس کے اندر تو. جو اس وقت یہاں پہ کل جلوس آئے گا بڑی تعداد میں آئے گا، ٹرکس موجود ہوں گے، اس کے اوپر کافی مطلب وزن ہوگا. اور آپ بتا رہے ہیں لائن پوری ختم ہوئی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، تو آپ یہ بتائیں کس طریقے سے آپ لوگ اس کو مینیج کریں گے؟ بھائی کوشش تو یہ کریں گے کہ یہاں پر اپنے کیا کہتے ہیں محلے کے بچے لڑکے ہوں گے سب کو کھڑے کریں گے تاکہ کوئی ٹرک ورک نہ آئے. دھس گئے تو بچے اس میں بھرے ہوں گے، کوئی گر گیا تو بڑا واقعہ ہو جائے گا. سمجھنا، ہم نے بڑی کوشش کر لی یہاں کے چیئرمین کے پاس جا کر، یہاں کے کونسلر کے پاس جا کر آئے، کئی دفعہ آئے. تقریباً 2 مہینے ہو گئے، 1.5 مہینہ ہو گیا. یہ بارش سے پہلے کا گٹر بہ رہا ہے. سمجھیے یہ نہیں کہ بارش. فر بھائی یہ بتائیں کہ یہ ٹاؤن چیئرمین کیا کام نہیں کرنا چاہ رہے یا فنڈ نہیں مل رہا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی ان کو فنڈ ملے نہیں ملے، یہ الیکٹڈ چیئرمین ہے یہاں کے محلے کے علاقے کے یو سی ایڈ کے، تو ان کا تو فرض ہے نا کرنا، یہ علاقے والوں کو تنگ کرنا. ان کے پاس جاؤ تو یہ سنتے نہیں ہیں. یہ پتہ نہیں کن کی سنیں گے. اللہ کا تو چلتا ہے، اللہ مانتے نہیں ہے. پتہ نہیں کن کو مانتے ہیں، ماننے والے لوگ ہیں. یہ اتنا بڑا جلوس کل ربیع الاول کا آنے والا ہے. ہاں تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ پہلے اس کو کلیئر کر دیں. اور بھی تو علاقے کلیئر ہو رہے ہیں نا، اس علاقے سے ان کی مطلب کوئی ہے ہی نہیں کو توجہ. یہ اس کا اتنا بڑا ہے یہ کہ پہلے بھی کیا کہتے ہیں ایک حادثہ ہوا تھا، بچ گئے لوگ. ابھی کل تو مجھے لگا کہ بڑا حادثہ نہ ہو جائے گا. اللہ اپنا رحم کرے، اللہ اپنا کرم رکھے، اللہ پاک حادثے سے بچائے. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں، ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا یو سی ایف سے تعاون نہیں کر رہے؟ بھائی ایک آسرا جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ بار بار ٹاؤن چیئرمین، یو سی چیئرمین اور کونسلر ذات سے رابطے کے بعد بھی یہ مسئلہ آج تک حل طلب ہے. مسئلہ یہ ہے بھائی کہ اگر
میں کہوں گا تو پھر برائی ہوگی، کچھ دوست برا مان جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کام کرنے کی ول ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی فنڈ کا مسئلہ تھا، بہت سے اور مسائل تھے، مگر کام ہوتا تھا. مگر آج جو ہے ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ علاقہ ہے، اس کو کھنڈر کیا نام ہے بنا کے رکھ دیا گیا ہے ان کے لیے کہ وہ مشہور شعر ہے. اور میری ان سے اپیل ہے کہ یہ کرسی ہے کوئی تمہارا جنازہ تو نہیں، اگر کام نہیں کر سکتے تو اقتدار چھوڑ کیوں نہیں دیتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے، فنڈ نہیں ہے، تو بھائی ریزائن کر دو تاکہ عوام میں سرخرور ہو.